تھی کہ روزے کے لفظی معنی ہیں دکھ کی طرف رخ کرنا۔ روز سے مراد رخ ہے، شکل ہے، صورت ہے، اور زاہ یہ فارسی کا لفظ ہے، دو الفاظ کا مرکب ہے جس کا مطلب ہے دکھ کی جانب رخ کرنا۔ تو آج ایک اور سوال ہے جو بہت پوچھا جاتا ہے، روزے کے دوران ہم پانی پی سکتے ہیں یا نہیں، یا ہم روزے میں کچھ کھا پی سکتے ہیں یا نہیں۔ اگین میں جو پہلے بات کر چکا ہوں اس کی طرف آپ کو دوبارہ لاؤں گا۔ بائبل میں آپ کو کہیں نہیں کہا گیا کہ جب تم روزہ رکھو تو پانی نہ پینا، روٹی نہ کھانا۔ خداوند نے بات کی نا روزے کے بارے میں، تو اس کے کیا الفاظ تھے؟ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانندتا پر، اس نے یہ کہا۔ تو بائبل آپ کو کہیں بھی کوئی ایسی انسٹرکشنز نہیں دیتی کہ آپ نے یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، اور اس وقت روزہ کھولنا ہے، اس وقت رکھنا ہے۔ کوئی ایسی بات آپ کو بائبل نے نہیں بتائی، کیونکہ بائبل نہیں چاہتی کہ یہ جو پریکٹس ہے آپ کی زندگی میں محض ایک شرعی ضابطہ بن کر رہ جائے۔ ایسا سوال اکثر وہ لوگ کرتے ہیں جو بدنی طور پر بیمار ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، لمبا روزہ نہیں رکھ پاتے، پانی ان کو پینا پڑتا ہے، میڈیسن کھانی ہوتی ہے، اس لیے ان کو کھانا پڑتا ہے۔ وہ بڑی کشمکش کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں یا نہ رکھیں۔ تو اس کا جواب روزے کی دو اقسام جو بائبل بیان کرتی ہے جاننے میں ہے۔ ایک روزہ ہوتا ہے عام روزہ یا معیاری روزہ، اس کو یہ نام دیا جاتا ہے عام روزہ یا معیاری روزہ۔ اس روزے سے مراد وہ روزہ ہے جس میں آپ خوراک نہیں کھاتے، سبسٹینشل فوڈ آپ نہیں لیتے، لیکن آپ لیکوڈ لے لیتے ہیں، پانی آپ پی لیتے ہیں۔ اس کی مثال خداوند یسوع کا 40 دن کا روزہ ہے۔ متی کی انجیل اس کے 2 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، اور 40 دن اور رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی۔ کیا لگی؟ بھوک لگی۔ اور پھر لوکا کی انجیل 4 باب کی 2 آیت میں بھی لکھا ہے، اور ابلیس اسے آزماتا رہا، ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا۔ کیا لکھا ہے؟ کچھ نہ کھایا، اور جب وہ دن پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی۔ یہاں پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یسوع نے محض اس روزے کے دوران کھانا نہ کھایا لیکن پانی پیا، کیونکہ جو ریسرچ ہے انسانی جسم پر کی گئی اس کے مطابق انسانی جسم پانی کے بغیر جسٹ 5 سے 10 روز ٹھیک حالت میں رہ سکتا ہے، اس کے بعد ڈی ہائیڈریشن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے جسم میں تقریباً 70 سے 80% پانی ہے، اس لیے یہ پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح بھی جسم رکھتے تھے، اور جب ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ کامل انسان تھا تو اس سے مراد ہے کہ جیسے ہم سب گوشت پوشت کے بنے ہوئے ہیں، ماں سوائے گناہ کے وہ سب باتوں میں ہماری طرح تھا، تو اس کے لیے بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ زیادہ دن پانی کے بغیر رہ پائے۔ یہ طے کرنا میرے لیے مشکل ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا بدن پانی کے بغیر کتنے دن رہ سکتا تھا، لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ 40 دن پانی کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ اس کے بعد ایک دوسری قسم ہے، اس کو اختیاری یا جزوی روزہ کہتے ہیں۔ اس میں خوراک کی مقدار کم کر دی جاتی ہے، اس میں خوراک کو مکمل طور پر نہیں چھوڑا جاتا، اس میں مرغن اور لذیذ کھانے ان کو خود ارادتاً چھوڑ دیا جاتا ہے، اجتناب کیا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں، ایک اس کی مثال ہے دانیل کی 10واں باب اور 3 آیت میں لکھا ہے، نہ میں نے لذیذ کھانا کھایا، نہ گوشت، اور میں نے میرے منہ میں دخل پایا، اور نہ میں نے تیل ملا، جب تک کہ پورے 3 ہفتے
گزر نہ گئے۔ 3 ہفتوں کے لیے اس نے یہ روزہ رکھا، کھانا وہ کھاتا رہا، لیکوڈ بھی لیتا رہا، لیکن اس نے مرغن لذیذ کھانے وہ نہ کھائے۔ اس کے بعد یوحنا بپتسمہ دینے والا، اس کی خوراک انجیل میں لکھی ہے کہ جنگلی شہد اور ٹڈیاں تھی، وہ لذیذ کھانے نہیں کھاتا تھا۔ اس کے بعد تیسری ایک قسم ہوتی ہے، اسے مکمل روزہ کہتے ہیں۔ اس میں نہ آپ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اور اس کا بھی بائبل ذکر کرتی ہے۔ یہ وہ روزہ ہے جس میں آپ مکمل طور پر ارادتاً کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اس کی مثال عزرا کی کتاب 10واں باب اور اس کی 6 آیت ہے۔ تب عزرا خدا کے گھر کے سامنے سے اٹھا اور یہونان بن الیاسب کی کوٹڑی میں وہاں جا کر نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا، کیونکہ وہ اسیری کے لوگوں کی خطا کے سبب سے کیا کرتا تھا۔ اب یہاں پر بھی روزے کی وہی حالت دیکھ سکتے ہیں آپ جو ہم نے شروع میں بات کی تھی۔ روزہ کیا ہے؟ گناہ پر ماتم کرنا۔ اب یہاں پر عزرا کس پر ماتم کر رہا ہے؟ ان خطاؤں پر جو اس کے لوگوں نے کی، اس کے سبب سے وہ ماتم کر رہا ہے، اور نہ کھا رہا ہے اور نہ پی رہا ہے۔ پھر آستر کے زمانے میں پوری قوم نے 3 روز کا روزہ رکھا۔ 3 دن کے لیے انہوں نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ اس کے علاوہ اور بھی روزوں کی اقسام ہیں، لیکن ہمیں ان تینوں اقسام میں اپنا جواب مل جاتا ہے۔ اگر آپ کسی جسمانی کمزوری کے سبب سے مکمل روزہ نہیں رکھ سکتے، جزوی روزہ رکھنا چاہتے ہیں، آپ رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لمبا روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو دانیل کی طرح آپ رکھ سکتے ہیں، آپ لیکوڈ لے سکتے ہیں، اٹس اپ ٹو یو۔ خدا یہ باتیں بعد میں دیکھتا ہے کہ یہ جزوی روزہ ہے، یہ اختیاری روزہ ہے، مکمل روزہ ہے، یہ پانی پی رہا ہے، کھانا اس نے چھوڑا ہوا ہے۔ ان تمام باتوں کو خدا بعد میں دیکھے گا۔ پہلے وہ یہ دیکھے گا کہ کس ارادے، نیت، دل کے ساتھ، مقصد کے ساتھ اس نے روزہ رکھا ہے۔ زیادہ تر لوگ انہی باتوں میں پھنسے رہ جاتے ہیں، اور وہ روزے کی صحیح روح کو نہیں اپناتے۔ جس طرح سے خدا چاہتا ہے وہ روزہ رکھیں، ویسے نہیں رکھتے۔ یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے نا کہ جیسا روزہ میں چاہتا ہوں ویسا روزہ تم نہیں رکھتے۔ جب تم روزہ رکھتے ہو تو ہر طرح کا جھگڑا رگڑا کرتے ہو، اپنی خوشی کی تلاش کرتے ہو۔ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں وہ یہ نہیں ہے کہ تو اپنے ہم جنس کو کھانا کھلائے، جب وہ بھوکا ہو اس سے روپوشی نہ کرے، جب اس کے پاس چھت نہ ہو اسے چھت ملے گا، اسے اپنے گھر میں ٹھہرائے، اور تو ظلم کے بندھن توڑے۔ یہ وہ روزہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ خدا ان باتوں کو ہم میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہم سے پوچھا جاتا ہے، ہم خود بھی کرتے ہیں، کیا مسیحت میں روزے فرض ہیں؟ شریعت میں روزے فرض تھے۔ ان کو 1-2 ایسے اوقات تھے جن میں روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا، لیکن خداوند یسوع نے اور رسولوں نے کوئی ایسی بات نہ کی جس سے یہ ثابت ہو کہ انہوں نے روزوں کو فرض ٹھہرایا۔ انہوں نے یہ کہا ہو کہ 40 دن کا روزہ آپ نے ایسٹر سے پہلے رکھنا ہے۔ ایسی کوئی پریکٹس رسولوں نے اور نہ ہی خداوند یسوع مسیح نے انٹروڈیوس کروائی تھی۔ لیکن میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ روزہ ہمارے لیے یہودیوں کی طرح فرض تو نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس اہم روحانی مسیحی پریکٹس کو نظر انداز کر دیں۔ روزہ مسیحی زندگی کا ایک اہم جزو ہے۔ لسن می کیئرفلی، کچھ ایسی برکات ہیں
جو صرف اور صرف دعا اور روزے کے زون میں آ کر ہی ہم ایکسپیرینس کر پاتے ہیں، اس سے باہر ہم نہیں کر پاتے۔ جو لوگ روزے کو اہمیت نہیں دیتے اپنی زندگی میں، ریگولر پریکٹس ان کی لائف میں نہیں ہے یہ، اور پراپر وے میں پریکٹس نہیں ہے، جیسے بائبل کہتی ہے ببلیکل فاسٹنگ وہ نہیں کرتے، وہ روزے میں جو خدا برکات اپنے لوگوں کو دینا چاہتا ہے اس سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس کو نظر انداز نہ کریں۔ مسیح اس سے اگلے سٹیپ پر گیا ہے۔ مسیح نے یہ نہیں کہا میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم روزہ رکھنا، اس نے کہا 6 باب کی متی کی انجیل 16ویں آیت میں، اور جب تم روزہ رکھو، وہ توقع کر رہا ہے کہ تم روزہ رکھو گے، تم میرے شاگرد ہو، میں جانتا ہوں تم اس روحانی ضابطے کو اپناؤ گے۔ اس لیے وہ دوسرے نقطے پر آ گیا ہے، جب بھی تم روزہ رکھو، اینی ٹائم، کوئی میں وقت، دن، سیزن، سال میں مہینے طے نہیں کرتا، جب بھی تم روزہ رکھو تو کیا کرنا؟ بس ریاکاروں کی طرح اپنی صورت نہ بنانا۔ یہ جو صورت ہے یہ مسیحوں کی طرح ہونی چاہیے، یہ ریاکاروں کی طرح نہیں ہونی چاہیے۔ کیسے ریاکاروں کی طرح اپنی صورت نہ بنانا؟ اداس نہ بناؤ۔ ہاں اس لیے روزہ نہ رکھنا کہ لوگ تمہیں روزہ دار جانے، ٹھیک ہے؟ خداوند نے صرف یہ انسٹرکشنز دی، یہ باتیں ہم پر فرض ہیں جو یہاں پر خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں۔ ہم ان باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان باتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ پانی پینا چاہیے کہ نہیں، کھانا کھانا چاہیے کہ نہیں، روزہ کب رکھنا چاہیے، روزہ کب کھولنا چاہیے، یہ بھی بھائی پوچھو کہ ریاکاری پر کیسے غالب آ سکتے ہیں۔ یہ بھی تو پوچھو کیسے میرا دل یہ صاف پاک ہو سکتا ہے۔ یہ بھی تو پوچھو کہ کیسے میں ایسا روزہ رکھ سکتا ہوں جو خدا کو پسند آئے، ایسا روزہ جو خدا مجھ سے ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ میں کیسے رکھ سکتا ہوں۔ اگر کوئی انہی باتوں میں پھنسا ہوا ہے تو وہ بری طرح سے لیگلزم کا شکار ہے۔ لیگلزم سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ شرع پرستی، اپنے اعمال کے ذریعے سے خدا کو خوش کرنا، وہ ان باتوں کا شکار ہے۔ خدا ایسے روزوں سے خوش نہیں ہوتا جن کا تعلق صرف کھانے پینے سے پرہیز تک ہی ہے، گناہ سے پرہیز تک وہ نہیں جاتے۔ انسانوں کو دکھانے کے لیے جو بھی کام کیا جاتا ہے خدا اس کو پسند نہیں کرتا۔ مسیح نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں، یہ ایکسپریشن خداوند یسوع مسیح تب دیا کرتے تھے جب وہ کسی بات پر زور دینا چاہتے تھے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا اجر پا چکے، کوئی اجر ان کے پاس نہیں ہے، ان کے لیے نہیں ہے باپ کے پاس۔ اس کا مطلب یہ ہے روزے کا اجر ملتا ہے اگر اس کو ٹھیک طرح سے رکھا جائے۔ پھر مرکس کی انجیل 2 باب کی 19ویں اور 20ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے پھر ایسی ہی بات کی۔ اس سے سوال کیا جاتا ہے یوحنا کے شاگرد تو روزہ رکھتے ہیں، تیرے شاگرد کیوں نہیں رکھتے؟ تو مسیح نے کہا براتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے کیا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جس وقت تک دلہا ان کے ساتھ ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، مگر وہ دن آئیں گے، انہی دنوں کی بات خداوند یسوع مسیح کر رہے تھے۔ وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ اٹ مینس کہ فاسٹنگ یہ اینٹیسپیشن آف سیکنڈ کمنگ ہے، دوسری آمد، اپنے دلہے کے انتظار میں دلہن روزہ رکھتی ہے، وہ اس کا ویٹ کر رہی ہے، اپنے آپ کو تیار کر رہی ہے۔ اٹ مینس کہ دلہن کی تیاری میں، ایماندار کی تیاری میں، اس کی اسپرچل گرومنگ میں، اس کو روحانی طور پر آراستہ کرنے کے لیے روزہ بہت کام کرتا ہے۔
مسیح یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ اسپرچولی گرو کرنا چاہتے ہیں، روزہ آپ کی مدد کرے گا، آپ کی ہیلپ کرے گا۔ روزہ اپنے آپ میں روحانی ترقی نہیں ہے، یہ ابہام لوگوں کے ذہنوں سے نکلنا چاہیے، بس میں بھوکا رہ لواں تو میں روحانی ترقی کراں۔ یہ آپ کی مدد کرتا ہے، جسٹ دعا آپ کی مدد کرتی ہے، یہ آپ کو ٹیمڈ اینڈ ٹیون کرتے ہیں خدا کے ساتھ ریلیشن میں جانے کے لیے، اس کے ساتھ بہتر کمیونیکیشن کرنے کے لیے۔ میرے خیال سے آج ہم ان دو باتوں کو ہی دیکھیں، دو سوالات کو، آگے اور بھی کویسچنز ہیں کہ رومن کیتھولک مسیحی، خاص طور پر یہ پینتیکوسٹل یا پروٹیسٹنٹ مسیحی یہ سوال کرتے ہیں، اپنی پیشانی پر راکھ کیوں لگاتے ہیں؟ راکھ کا بدھ کیوں منایا جاتا ہے؟ روزوں کے دوران لوگ کالے کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ اس کے بعد مسیحی اتوار والے دن روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ یا کیا ہم اتوار والے دن روزہ رکھ سکتے ہیں؟ کیا روزوں کے دوران جمعے والے دن یا تمام ایام میں گوشت نہیں کھانا چاہیے؟ کیا ہم روزہ رکھ کر دوسروں کو بتا سکتے ہیں؟ اگر دوران روزہ غلطی سے کوئی چیز کھا لی جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا یسوع نے 40 دن روزہ رکھنے کا حکم دیا؟ ان تمام سوالوں کے جواب ہم آگے جو سرمنز ہوں گے ان میں جانیں گے۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔